برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن الکریم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی برس چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، اور تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ محترم حضرات، آئیے کسی گفتگو کی ابتدا سے پہلے ہم اور آپ آقائے دو جہاں سرور کون و مکان حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا نبینا کریمنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، مذہب اسلام میں جمعے کے دن کو بہت بڑی اہمیت عطا کی گئی ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن مسلمان اپنی اکثریت میں مسجدوں کے اندر آتے ہیں، جن کے آنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو ایک دوسرے کے دلوں میں پیوست فرما دیتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ کے یہاں آنے سے آپ تک اسلام کی تعلیمات، اسلام کے نظریات اور اسلام کے بنیادی اصول پہنچانے میں ہم سب کو آسانی ہوتی ہے، ہمیں اس پیغام کو عام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، آپ کو سننے میں آسانی ہوتی ہے، غرض کہ جمعے کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ کے عبادت کے ساتھ اللہ کی تعلیمات کو بھی ہم سنتے ہیں اور اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ محترم حضرات، آج کا موضوع اتحاد پر ہے، اتحاد بین الاقوام پر، کہ آخر مسلمانوں کو کس طرح غیر مسلموں کے ساتھ اتحاد لے کر چلنا چاہیے۔ برادران ملت اسلامیہ، آج ہندوستان کے جو نفرت بھرے حالات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں، کسی کو زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ آخر چل کیا رہا ہے۔ جو بھی حالات ہیں سب آپ کے سامنے پیش ہیں۔ آپ اکثر اخباروں میں، اکثر میڈیا پر، ٹی ویوں پر، ٹیلی ویژن پر، اپنے موبائل پر، واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر کے ذریعے آپ تک مسلمانوں کے حالات پہنچتے نظر آ رہے ہیں۔ محترم حضرات، ہندوستان شہریوں کے درمیان آج کچھ فرقہ پرست اور نفرت کا کاروبار کرنے والے نفرتی گینگ نے نفرت کا ماحول بنا رکھا ہے۔ ہندو مسلم آج ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں پاتے، ایک دوسرے کے محلے میں رہنا نہیں پسند کرتے۔ نفرت پھیلانے میں آج کچھ میڈیا چینل بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر بھی نفرتی گینگ سرگرم رہتا ہے، جو ہندو مسلمان کو ایک دوسرے کے درمیان بہت سے مسائل میں نمک مرچ لگا کر آپس میں لڑانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور ہمارے ہندو مسلمان حساس بھائی ذرا سی چنگاری سے بھڑک اٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کو کاٹنے اور مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، کہ یہی لڑائی اسلام کا طریقہ تھا؟ کہ یہی لڑائی اسلام کی بنیاد ہے؟ کہ یہی جنگ اسلام کی تعلیم ہے؟ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ محترم حضرات، یہ ملک ہندوستان کسی ایک مذہب یا ذات کا نہیں ہے،
یہاں بہت سے مذہب کے ماننے والے رہتے ہیں، یہاں ہندو بھی رہتے ہیں، یہاں مسلم بھی رہتے ہیں، یہاں سکھ بھی رہتے ہیں، یہاں عیسائی بھی رہتے ہیں۔ نہ مسلمان ہندو سے لڑتا ہے، نہ ہندو مسلمان سے لڑتا ہے، نہ سکھ عیسائی سے لڑتا ہے، نہ عیسائی سکھ سے لڑتا ہے۔ گویا کہ یہ وہ دھرتی ہے جس دھرتی پر اللہ نے ہر مذہب کا بندہ پیدا کیا ہے، ہر مذہب کو ماننے والا رکھا ہے، اور آج مسلمان ہر مذہب کے ساتھ اتحاد کرتے ہوئے چلتا ہے۔ نہ کوئی مسلمان کو تکلیف دیتا ہے، نہ مسلمان کسی کو تکلیف دینے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ وہی ملک ہے جس میں مسلمانوں کی تعداد تو کم ہے، لیکن صدیوں سے یہ مسلمان سب سے مل جل کر رہتے آ رہے ہیں، مل جل کر اپنے ملک کی آزادی کی جنگ لڑتے آ رہے ہیں۔ یہ وہی ملک ہے جس ملک میں کبھی کسی طرح کی دقت نہیں آئی، جاتی واد نہیں آیا، ایک دوسرے کے مذہب کو لے کر کبھی لڑائیاں نہیں ہوئیں، کبھی جنگیں نہیں ہوئیں، کبھی فتنے نہیں ہوئے، کبھی دنگے نہیں ہوئے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ وہی ملک ہے جس ملک میں ہمارا گھر جس گلی میں ہے اسی کے پڑوس میں جو ہے غیر مسلم بھائی کا گھر ہے، غیر مسلم کا گھر ہے، جو ہے غیر مذہب والے کا گھر ہے، لیکن کبھی ایک دوسرے کو دیکھ کر ہم نے نظروں کو نہیں چرایا، ایک دوسرے کو دیکھ کر کبھی ہم نے منہ کو نہیں موڑا۔ ارے ہمارا اسلام وہ اسلام ہے جو ہمیں مساوات کا درس دیتا ہے، وہ اسلام ہے جو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی کا درس عطا کرتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ وہی ملک ہے جس ملک کے اندر ہم لوگ برسوں سے ایک ساتھ رہتے نظر آ رہے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے نظر آ رہے ہیں، مگر برادران ملت اسلامیہ چند سالوں سے، چند دہائیوں سے یہ ماحول اس وقت بدلا جب ذات پات، برادری، مذہب اور دھرم کے نام پر راجنیتی اور سیاست شروع ہوئی۔ مذہب کے نام پر ایک دوسرے کو لڑانا شروع ہوا، سیاست کے نام پر دنگے کرانا شروع ہوئے۔ برادران ملت اسلامیہ، ووٹوں کے لالچ میں ایک دوسرے کو نفرت کے بنیاد پر ایک دوسرے کو کاٹا گیا، ایک دوسرے کو مارا گیا، ایک دوسرے کی ماں و بہنوں کی عزتوں کو اچھالا گیا۔ برادران ملت اسلامیہ، جس کا اثر ملک ہندوستان کے بہت سے حصوں میں دیکھنے ملا۔ بہار کے اندر دنگے ہوئے، مظفر نگر کے اندر دنگے ہوئے، کیرلا و حیدرآباد کے اندر دنگے ہوئے، بہت سی جگہ پر ہندو مسلمان کے نام پر دنگوں کو بھڑکایا گیا۔ برادران ملت اسلامیہ، لیکن کیا میں پوچھنا چاہوں گا، کیا بتائیے یہ وہی اسلام ہے جو اسلام ہمیں یہ دنگوں کا درس دیتا ہے، لڑانے کا درس دیتا ہے؟ نہیں مسلمانوں، ارے یہ اسلام تو بڑے امن و شانتی کا مذہب ہے، بڑے پیار کا مذہب ہے، بڑی محبت کا مذہب ہے۔ ارے اس اسلام کی بنیادی محبت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے 30 پارے میں ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ فرماتا ہے، اے نبی آپ بتا دیجئے لوگوں کو کہ اگر لوگ اسلام میں آنا چاہتے ہیں، اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، تو اے نبی پہلے آپ سے محبت کرنا سیکھ لیں۔ جو شخص آپ سے محبت کرنے لگے گا، اللہ اس سے محبت کرنے لگے گا۔ اللہ سے محبت کرنے والوں، یہ مذہب اسلام جب تم قبول کرتے ہو تو سب سے پہلی تمہیں تعلیم، سب سے پہلی تمہیں تربیت یہی دی جاتی ہے کہ تمہیں محبت سے اس اسلام میں داخل ہونا ہے، اور محبت کے ساتھ دوسروں کو بھی اسلام کی دعوت عطا کرنا ہے۔ حضرات گرامی، ہمارے مذہب نے ان ملکوں میں کہ جہاں مسلمان کم ہیں ہمیں کیسے رہنا چاہیے اس کا بھی طریقہ بتا دیا۔ صرف اسلام ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ نماز ادا کریں، روزہ ادا کریں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ایک فرض تمہارا حقیقی ہے اور ایک فرض تمہارا عبدی ہے۔ حقیقی فرض یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، ایک حقوق اللہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حقیقی فرائض ہمارے سروں پہ رکھے ہیں کہ نماز ادا کرو، روزے ادا کرو، حج زکوٰۃ ادا کرو۔ لیکن برادران ملت اسلامیہ، ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہاں تمہیں حق اللہ ادا کرنا ہے وہیں پر تمہیں حق العباد ادا کرنا ہے، یعنی بندوں کے حق بھی ادا کرنا ہے۔ اسی طرح سے جہاں پر مسلمانوں کی اقلیت ہے، مسلمان کم تعداد میں پائے جاتے ہیں، ہمیں وہاں پر بھی رہنے کا طریقہ اسلام عطا فرماتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، وہ اسلام جو ہمیں سکھاتا ہے کہ جہاں مسلمان کم ہوں وہاں پر تمہیں اپنے کردار کو ایسا پیش کرنا ہے کہ لوگ تمہاری طرف جڑیں، تم سے ملیں، تم سے میل جھول رکھیں، ضرورت پڑنے پر تمہاری مدد کو پکاریں تو واللہ جب وہ تمہارے آگے ایک ہاتھ بڑھائیں تو تم 1000 ہاتھ ان کے آگے بڑھا دو۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب وہ مدد کو پکاریں تو ان کی مدد کو حاضر ہو جاؤ، ضرورت پڑنے پر مدد کرو، ان کی بھوک پر ان کو روٹی دو، ان کی پیاس پر ان کو پانی دو، اگر ان کے جسم پر لباس نہ ہو تو ان کے جسم پر لباس پہنچاؤ۔ برادران ملت اسلامیہ، جہاں پر جن ملکوں میں غیر مسلم کم ہوتے ہیں
اور اسلامی حکومت ذمہ بنا کر انہیں رکھتی ہے تو اسلام ایسی ذمیوں کو اپنے مذہبی رسوم ادا کرنے کی بھی اجازت دے کر اسلام کا وسیع ظرف لوگوں کے سامنے رکھتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ میں ایک مثال آپ کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی پیش کرنا چاہوں گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں جب نجران کی عیسائی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نجران کے عیسائیوں کو دیکھا تو میرے آقا جس طرح مسلمانوں سے محبت کرتے تھے، مسلمانوں کو گلے لگایا کرتے تھے، مسلمانوں کی ضرورتوں میں کھڑے رہا کرتے تھے، جس طرح سے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ ہمہ وقت ساتھ رہتے تھے، ہمہ وقت ان کی ضرورت پر کھڑے رہتے تھے، آپ کے لیے مسلمانوں کے لیے آپ کی زبان سے دعائیں نکلتی تھیں، اسی طرح سے جب میرے آقا نے نجران کے عیسائیوں کو دیکھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گرم جوشی کے ساتھ ان کو اپنے یہاں پناہ عطا فرمائی، اپنے یہاں ٹھہرایا، کھانے عطا کیے، پانی عطا کیا، ان کے رہنے کا ساز و سامان کیا، اس طرح کا سلوک کیا۔ جب مسلمانوں نے اس طرح کا سلوک میرے آقا کا دیکھا تو مسلمانوں کو یہ تعلیم مل گئی کہ چاہے شخص کوئی بھی ہو، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، اگر وہ بھوکا ہوگا تو ہمیں اس کی بھوک پر مذہب کا نام نہیں دیکھنا، اگر وہ پیاسا ہوگا تو اس کی پیاس پر مذہب کا نام نہیں دیکھنا، اگر برہنہ ہوگا تو اس کے لباس پر مذہب کا نام نہیں دیکھنا، بلکہ اس کی بھوک کو مٹانا ہے، اس کی پیاس کو مٹانا ہے، اس کے جسم پر لباس دینا ہے۔ یہی بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی دینا اور برہنہ کو لباس عطا کرنا، یہی میرے آقا کی پیاری سنت ہے اور یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، برادران ملت اسلامیہ، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ مجھے ایک جھنڈا عطا فرمائے گا جس جھنڈے کا نام لواء الحمد ہوگا۔ برادران ملت اسلامیہ جانتے ہیں اس لواء الحمد کے نیچے کچھ لوگ کھڑے ہوں گے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں، میرے جھنڈے کے نیچے کچھ لوگ ہوں گے۔ آقا سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ کے جھنڈے کے نیچے کون لوگ کھڑے ہوں گے؟ پیارا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، میرے جھنڈے کے نیچے وہ لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں کسی بھوکے کو کھانا دیا ہوگا، جنہوں نے دنیا میں کسی پیاسے کو پانی دیا ہوگا، جنہوں نے دنیا میں کسی برہنہ کے جسم پر لباس ڈالا ہوگا، کسی برہنہ کو لباس دیا ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ان کا حشر کیا ہوگا، ان کا انجام کیا ہوگا؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابہ، جو لواء الحمد کے نیچے کھڑے ہوں گے، جنہوں نے دنیا میں ضرورت مندوں کی مدد کی ہوگی، جنہوں نے ننگوں کو کپڑا دیا ہوگا، بھوکوں کو کھانا دیا ہوگا، پیاسوں کو پانی دیا ہوگا، آقا فرماتے ہیں جو میرے لواء الحمد کے نیچے ہوں گے، جنہوں نے دنیا میں ضرورت مندوں کی مدد کی ہوگی، وہی میرے لواء الحمد کے نیچے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ان کا انجام کیا ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، وہ لوگ ہوں گے، اللہ فرمائے گا، اے نبی، اے اللہ کے محبوب، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آقا فرمائیں گے، اے اللہ، میں اپنے ان لوگوں کی بخشش چاہتا ہوں۔ اللہ فرمائے گا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے نبی، آپ کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا۔ آقا فرماتے ہیں میں ان لوگوں کو جنت میں لے کے جا رہا ہوں گا، میں آگے آگے ہوں گا، وہ میرا دامن پکڑ کے جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ آقا فرماتے ہیں دنیا میں ضرورت مند کو مدد کرنے والا، بھوکے کو کھانا دینے والا، پیاسے کو پانی دینے والا، برہنہ کو لباس دینے والا، کل قیامت میں میرے ساتھ جنت میں داخل ہو رہا ہوگا۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ ہمارے پیارے آقا کی تعلیم ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خبردار ہو جاؤ، اگر پڑوسی بھوکا ہے تو تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ لیکن آقا نے یہ نہیں فرمایا وہ پڑوسی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ آقا فرماتے ہیں پڑوسی ہے، اگر اس کی بھوک کا سوال اللہ تم سے کر لے گا تو سوال کرتے وقت یہ نہیں پوچھے گا کہ بتاؤ ذرا وہ مسلمان تھا یا غیر مسلم تھا، اللہ پوچھے گا تیرا پڑوسی تھا، تو نے اپنے دسترخوان پہ 2 سالنوں کو جمع کیا، لیکن تیرا پڑوسی بھوکا تھا، اس کے بچے بھوکے تھے۔ آقا فرماتے ہیں اگر پڑوسی بھوکا ہوگا تو تم کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ارے ہمارا اسلام وہ اسلام ہے جو پڑوسیوں کے بھی خیال کا حق ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، ہمیں دنیا کے اندر کس طرح زندگی گزارنا چاہیے۔ یہ 3 اصول میرے آقا کریم نے ہمیں ایسے عطا فرمائے کہ مسلمان چاہے غیر مسلموں کی بستی میں ہو یا مسلمانوں کی بستی میں ہو، اگر وہ بھوکے کو کھانا دینا شروع کر دے، پیاسے کو پانی دینا شروع کر دے، برہنہ کو لباس دینا شروع کر دے، تو کھانا دینا شروع کرے گا، اللہ تجھے عزت عطا فرمانا شروع کر دے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ وہ وجہیں ہیں جن وجہوں سے
دوسروں کے دلوں میں ہمارا احترام پیدا ہوتا ہے، وہ ہم سے متاثر ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی نے اپنے غیر مسلم پڑوسیوں کے لیے بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طرح ہمیں اچھا سلوک سکھایا وہ یہی تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر پڑوسی بھوکا ہو تو اللہ تمہیں جنت عطا نہیں فرمائے گا جب تک تم اپنے پڑوسی کا حق ادا نہیں کر دو گے۔ ایک مرتبہ ایک واقعہ اور ذہن میں آیا ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ پھر آقا فرماتے ہیں کہ ابو ذر، چاہے وہ لوگ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، تمہارا کام ہے اچھا سلوک کرنا، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ حضرت ابو ذر نے کہا طاعتوں و سلام یا رسول اللہ، میں نے اپنی گردن کو آپ کے حکم پر جھکا دیا۔ جب تک ابو ذر زندہ رہے گا لوگوں کی مدد کرتا رہے گا، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا رہے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ اسلام ہے۔ میں تھوڑا سا اور وضاحت کرتے ہوئے ایک واقعہ اور آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، وہی صدیق اکبر جو میرے مصطفیٰ کے یار غار ہیں، وہی صدیق اکبر جو اسلام کے پہلے ماننے والے ہیں۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر شریف میں اعلان نبوت فرمایا تو یہ وہی صدیق اکبر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اسماء ان کی والدہ غیر مسلم تھی۔ جب حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ آپ سے ملنے کے لیے آئیں تو حضرت اسماء دوڑی دوڑی حضور کی بارگاہ میں آتی ہیں اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، میری ماں غیر مسلم ہے، میں ان کے ساتھ کیسا سلوک کروں؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے اسماء، اگر تیری ماں تجھ سے راضی ہے تو تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کر، اگر تیری ماں تجھ سے راضی ہو گئی تو دونوں جہان کا رب تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل تو جنت میں اس حال میں داخل ہوگی کہ ابو بکر بھی راضی ہوگا اور تیری ماں بھی تجھ سے راضی ہوگی۔ پھر آقا فرماتے ہیں جن کے ماں باپ جس بندے سے ناراض ہو جائیں، آقا فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول اس بندے سے ناراض ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، آپ نے اس واقعے سے دیکھا کہ حضرت اسماء کی والدہ غیر مسلم تھی، لیکن اس کے بعد بھی حضرت اسماء کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کا درس عطا فرمایا، حسن سلوک کی تعلیم عطا فرمائی۔ یہ ہمارا اسلام ہے جو ہمیں آپس میں میل جھول رکھنے کی تعلیم رکھتا ہے، محبت کی تعلیم دیتا ہے، ایک دوسرے سے ملنے کی تعلیم دیتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، جہاں ہمیں عقیدے کی حفاظت کرنی ہے وہاں ہمیں حقوق کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ ایک طرف عقیدہ ہے، دوسری طرف حقوق ہے۔ جہاں ہمیں اسلام عقیدہ سکھاتا ہے وہاں ہمیں ایک دوسرے کے حق بھی ادا کرنا سکھاتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ نے نہیں دیکھا کہ جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طائف کے میدان میں گئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں اکیلے گئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اسلام کے واسطے اسلام کو پھیلانے کے لیے جب طائف میں گئے تو طائف والوں نے میرے آقا پر پتھر برسائے۔ اللہ اللہ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے شریف سے خون جاری ہونے لگا۔ اللہ اکبر۔ جب وہ خون زمین پر پڑا، اللہ نے فرمایا جبرائیل جا میرے آقا کی خواہش پوچھ کر آ۔ حضرت جبرائیل آسمان دنیا سے آتے ہیں، آنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ آپ کا غلام حاضر ہے، آپ مجھے حکم دیجئے، میں ان لوگوں کا تختہ پلٹ دوں گا۔ آقا فرماتے ہیں جبرائیل ہٹ جا، یہ میرا اور میری امت کا معاملہ ہے، تو بیچ میں نہ آ، اے جبرائیل چلے جا۔ حضور جانتے تھے جبرائیل وہ ہیں جنہوں نے قوم لوط کا تختہ پلٹا ہے، جبرائیل وہ ہیں جن کو اللہ نے حکم دیا تو فرعون کے اوپر سمندر کو الٹ دیا ہے، یہ جبرائیل وہ ہیں جو نار نمرود میں پہنچے ہیں، یہ جبرائیل وہ ہیں جنہوں نے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا ہے، یہ جبرائیل وہ ہیں جو اللہ کے سب سے خاص ہیں، اللہ کے سب سے قریب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں میں سب سے زیادہ طاقت جبرائیل کو عطا کی ہے۔ اللہ اکبر۔ جبرائیل بھی جس در پہ سلامی دیتا ہے وہ در میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا در ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں،
جبرائیل بارگاہ رسالت میں آئے، آنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ حکم دیجیے۔ آقا نے فرمایا جبرائیل جا، میں اپنی امت کا حوالہ میں اپنے ذمہ کرتا ہوں۔ جبرائیل کو بھیج دیا۔ آقا نے تکلیفیں سہی، سب کچھ سہا، لیکن اسلام کی دعوت کو نہیں چھوڑا اور یہی سکھایا کہ محبت سے اسلام کو پھیلایا گیا ہے، کردار سے پھیلایا گیا ہے، تلوار سے نہیں پھیلایا گیا۔ تو اسی لیے برادران ملت اسلامیہ اپنے کردار کو ایسا بنائیں کہ لوگ آپ سے محبت کرنے لگے، اپنے کردار کو ایسا بنائیں کہ جب آپ رستے پہ نکلے تو دیکھنے والا کہے محمد کا غلام جا رہا ہے، محمد کا ماننے والا جا رہا ہے۔ جہاں آپ کا کردار مضبوط ہو وہاں عقیدہ بھی مضبوط ہو۔ محبت کا کردار اپنائیں تاکہ لوگ آپ کو اپنے قریب لے کے آئیں۔ آپ لوگوں کے جب قریب جائیں گے تو اسلام کی تعلیم کو ان کے قریب کر دیں گے، اور اس طرح سے اسلام کی نشر و اشاعت ہوتی رہے گی، کیونکہ مسلمانوں اسلام تلوار کے زور سے نہیں بلکہ کردار کے زور سے پھیلا ہے۔ حضور پاک نے تلوار سے اسلام کو نہیں پھیلایا بلکہ کردار سے پھیلایا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، میں ایک مختصر سا واقعہ اور آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ ایک مرتبہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا تبا۔ اس بادشاہ کا بیٹا یثرب میں، یعنی مدینے کو پہلے یثرب کہا جاتا تھا، یثرب میں جب آیا تو شکار کرنے کے واسطے آیا تھا۔ وہ بادشاہ کا بیٹا شکار کرنے کے لیے مدینہ شریف آیا تو ہونا یہ تھا کہ وہ شکار کرتا، لیکن ہوا یہ کہ وہ خود شکار ہو گیا۔ جب بادشاہ کو یہ خبر پہنچی کہ میرا بیٹا مدینے میں شکار ہو گیا، بادشاہ غصے کے عالم میں اپنے لشکر کو لے کے مدینے پر چڑھائی کرنے لگے کہ آؤ مدینے کو برباد کر کے آئیں گے، مدینے کے اوپر چڑھائی کر کے آئیں گے، جہاں میرا بیٹا شہید ہوا ہے، جہاں میرا بیٹا اس دنیا سے گیا ہے، میں اس جگہ کو اس دنیا کے نقش و نشان سے مٹا دوں گا، اس دنیا کے نقشے سے مٹا دوں گا۔ جب وہ تبا بادشاہ اپنے لشکر کو لے کے آیا تو آتے آتے شام ہو گئی، آتے آتے وقت ڈھل گیا، عصر کا وقت پہنچا تو تبا بادشاہ نے کہا کہ اے لوگوں شام میں آرام کریں گے اور کل صبح اٹھتے ہی جو ہے لشکر کو لے کر مدینے پر چڑھائی کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس بادشاہ کے بارے میں جب مدینے والے کو خبر پہنچی، مدینے والے لوگوں کو خبر پہنچی تو ابھی میرے آقا دنیا میں آئے نہیں ہیں، مدینے کا کردار دیکھو، مدینے والوں کا کردار دیکھو۔ مدینے والوں کو پتہ لگا کہ سرحد مدینہ پر اس مدینے کے دشمن موجود ہیں، کل مدینے پہ چڑھائی کرنے والے ہیں، یثرب پر چڑھائی کرنے والے ہیں۔ اللہ اللہ، مدینے کے لوگوں نے تیاریاں شروع کر دی، لیکن جب لوگوں نے دیکھا کہ وقت ڈھلتا جا رہا ہے، مغرب کا وقت ہوتا جا رہا ہے، کھانے کا وقت ہے، تو مدینے کے لوگوں نے کہا جنگ تو صبح ہونی ہے، ابھی کیسی لڑائی، ابھی کیسی جو ہے ایک دوسرے سے جنگ، چلو کھانا لے کے چلتے ہیں، ان لوگوں کو کھانے کی دعوت دے کر آتے ہیں، کھانا کھلا کر آتے ہیں۔ مدینے کے لوگ کھانا لے کر سرحد پہ جانے لگے۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ بادشاہ دیکھتا ہے کہ مدینے کے لوگ کھانا لے کر آ رہے ہیں تو بادشاہ نے پوچھا اے مدینے والو، میں تم سے جنگ کرنے آیا ہوں اور تم میری مہمان نوازی کر رہے ہو۔ اللہ اللہ، جب یہ کردار مدینے والوں کا تبا بادشاہ نے دیکھا تو تبا بادشاہ نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مدینے کے لوگوں نے کہا اس کی وجہ ہمارے آنے والے مصطفیٰ ہیں، ہمارے آنے والے آقا ہیں، ہمارے شہر میں آنے والے وقت میں اللہ کا ایک نبی آئے گا جس نبی کے بارے میں بہت سی پیشن گوئیاں کی گئی ہیں، جس نبی کا نام محمد ہوگا، جس نبی کا ساتھی ابو بکر ہوگا، جو نبی اس مدینے میں اونٹنی پر داخل ہوگا۔ اللہ اللہ، جب تبا بادشاہ کو یہ خبر ملی کہ ابھی نبی آئے نہیں، ان کے آنے سے پہلے ان کے چرچے کا یہ عالم ہے، تو ان کے آنے کے بعد کا عالم کیا ہوگا، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اللہ، جب تبا بادشاہ نے یہ سنا تو تبا بادشاہ حیران رہ گیا، فوراً مدینے میں آیا، مدینے میں آ کے کہا ایک گھر تعمیر کیا جائے۔ ایک گھر تعمیر کیا گیا، اس میں تالا ڈالا گیا۔ تبا بادشاہ نے ایک خط لکھا اور اس خط کے اندر تھا یہ تبا بادشاہ حضور جب تک آپ آئیں گے پتہ نہیں یہ تبا بادشاہ رہے یا نہ رہے، لیکن یا رسول اللہ مدینے والوں کا کردار دیکھ کر یہ تبا بادشاہ آپ پر ایمان لاتا ہے، اس بادشاہ کو اپنے غلاموں میں شامل فرمائے۔ اس خط میں لکھ دیا اور مدینے والوں سے کہا جب حضور آ جائیں، جب میرے آقا آ جائیں، جب ہمارے نبی آ جائیں تو نبی کو یہ خط دے دینا اور یہ چابیاں دینا، کہنا یہ گھر تبا بادشاہ نے آپ کو تحفے میں عطا کیا ہے۔ اللہ اللہ، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینے پہنچے، اللہ اکبر، مسلمانوں ساتھ میں حضرت ابو بکر تھے، تو حضور کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پر ٹھہر گئی۔ وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور ابو ایوب انصاری کے گھر میں گئے،
اونٹنی وہیں بیٹھ گئی. سرکار نے فرمایا ابو بکر جہاں اونٹنی بیٹھے گی وہیں ہم قیام کریں گے. سرکار ابو ایوب انصاری کے گھر میں داخل ہوئے. ابو ایوب انصاری سرکار کو دیکھتے ہی پانی لے کر آئے. حضور پیاسے تھے, حضور سفر سے آئے تھے. اب حضرت ابو ایوب انصاری پانی پیش کرتے ہیں. آقا فرماتے ہیں ابو ایوب پانی چھوڑ دے, خط لے کر آ, خط لے کر آ. اللہ اللہ, میرے حضور کے غیب کا یہ عالم ہے. میرے حضور کی اونٹنی جانتی تھی کہ وہ گھر ابو ذر غفاری کا نہیں, وہ گھر میرے مصطفیٰ کو تحفہ دیا ہوا گھر ہے, وہ میرے آقا کا گھر ہے. اللہ اکبر, جب میرے آقا جس اونٹنی پر بیٹھ جائیں اس اونٹنی کے علم کا یہ عالم ہے تو میرے مصطفیٰ کے علم کی شان کا عالم کیا ہوگا. اللہ اللہ مسلمانوں, حضور نے ابو ایوب انصاری سے کہا کہ وہ خط لے کر آؤ, وہ چابیاں لے کر آؤ. ابو ایوب انصاری نے چابیاں اور خط پیش کری اور حضور نے فرمایا میں تبا بادشاہ کو اپنے غلاموں میں شامل فرماتا ہوں. اللہ اکبر. اس واقعے سے آپ نے دیکھا برادران ملت اسلامیہ کہ آخر مسلمان نبی کو ماننے والا, ابھی دنیا میں نبی آئے نہیں لیکن نبی کی تعلیم دنیا میں آ چکی تھی, کیونکہ آدم آ چکے تھے, ابراہیم آ چکے تھے, اسماعیل آ چکے تھے, بلکہ 1,24,000 نبی آئے اس واسطے تھے کہ مصطفیٰ کی تعلیم کو عام کر دیا جائے. کیونکہ اللہ نے حضرت آدم کی امت کو کلمہ دیا لا الہ الا اللہ, آدم و صفی اللہ. ابراہیم کی امت کو کلمہ دیا لا الہ الا اللہ, ابراہیم و خلیل اللہ. اسماعیل کی امت کو کلمہ دیا لا الہ الا اللہ, اسماعیل و اللہ. حضرت موسیٰ کی امت کو کلمہ دیا لا الہ الا اللہ, موسیٰ کلیم اللہ. عیسیٰ کی امت کو کلمہ دیا لا الہ الا اللہ, عیسیٰ روح اللہ. قیامت کا دن ہوگا ساری امتیں اپنے اپنے نبی کا کلمہ پڑھتی ہوں گی. پھر اللہ فرمائے گا آدم ذرا تو کلمہ پڑھ کے بتا, عیسیٰ ذرا تو بھی کلمہ پڑھ کے بتا, ابراہیم ذرا تو بھی کلمہ پڑھ کے بتا. ساری امتیں تمہارا کلمہ پڑھ کے وفاداری کا ثبوت دیتی ہیں. اے نبیوں تم کس طرح سے اپنی وفاداری کا ثبوت دو گے. واللہ اکبر. روایتوں میں آیا ہے میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا, سارے نبی اپنی وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے سارے نبی کی امتیں ان نبیوں کا کلمہ پڑھتی نظر آئیں گی, لیکن ساری امتیں میرا محمد کا کلمہ پڑھتے نظر آئیں گے اور ایک ساتھ کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. وہ آقا کی شان تھی. اللہ اکبر. میرے پیارے مسلمانوں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بس آخری بات ذکر کرنا چاہوں گا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ, اسلام وہ مذہب ہے جس میں ایمان کا آخری درجہ, لاسٹ سٹیج یہ ہے کہ آپ رستے سے پتھروں کو ہٹانا شروع کر دو, رستے سے تکلیفوں کو دور کرنا شروع کر دو. تم دنیا والوں کی تکلیفوں کو دور کرو گے, اللہ تمہاری تکلیفوں کو دور کرنا شروع کر دے گا. اللہ اکبر. جیسے ہی یہ صحابہ کرام نے سنا, صحابہ اکرام رستوں سے تکلیفوں کو ہٹانے لگے. ایک مرتبہ کیا ہوا, یہودی بادشاہ کا ایک لشکر مکے میں آ رہا تھا تو آتے آتے لشکر رک جاتا ہے. یہودی بادشاہ نے پوچھا اے میرے سپہ سالاروں یہ لشکر کیسے رک گیا. سپہ سالاروں نے کہا کہ بادشاہ سلامت, اس رستے پہ بڑے بڑے پتھر پڑے ہیں, بڑے بڑے کنکر ہیں, بڑے بڑے پتھر ہیں, پیڑ ہیں, اس رستے پہ آگے جانا ممکن نہیں. بادشاہ آیا, سارے سپہ سالاروں کو جمع کیا, سارے لشکر کو جمع کیا, لشکر کو جمع کر کے کہا دکھاؤ مجھے وہ راستہ کون سا ہے جس راستہ پہ پتھر ہیں. یہودی بادشاہ جب آیا اس راستہ پر, وہ راستہ مکے کا راستہ تھا. اللہ اکبر. جب یہودی بادشاہ نے وہ بڑے بڑے پتھروں کو دیکھا جس سے اسے تکلیف ہو رہی تھی, یہودی بادشاہ نے ایک ایسا جملہ کہا کہ 1400 سال ہو گئے تاریخ اس جملے کو نہیں مٹا سکی. اس وقت کے یہودیوں کا میرے مصطفیٰ پر یقین ایسا تھا کہ اس وقت کے یہودیوں کا سردار بولا لگتا ہے اس راستے سے محمد کے غلام نہیں گزرے ہوں گے, اگر محمد کے غلاموں کا گزر ہوتا تو اس راستے پر تکلیف ہی نہیں ہوتی. اللہ اللہ. مسلمانوں, یہ اس وقت کے غیر مسلموں کا عقیدہ تھا, اور آج کے مسلمان ایک دوسرے سے ذرا سی چنگاری میں لڑتے نظر آ رہے ہیں. خیر, ان تمام باتوں سے آپ کو یہ درس ملا, آپ کو یہ سبق ملا کہ آخر اسلام ہمیں بھائی چارگی کا درس دیتا ہے, بھائی چارگی کی تعلیم دیتا ہے, ایک دوسرے کی تکلیفوں کو دور کرنے کی تعلیم دیتا ہے, اور ایک دوسرے کی بھائی چارگی کی تعلیم دیتا ہے. اسی لیے برادران ملت اسلامیہ, یہ تمام باتیں ہمیں ایسے ملکوں میں آپسی پیار و محبت, اچھا سلوک کرنے اور اپنے عمدہ اخلاق کا مظاہرہ کرنے کی دعوت دیتی ہیں تاکہ اسلام کا اعلیٰ اخلاق لوگوں کے سامنے آئے. اس لیے اپنے اخلاق و کردار کو اچھا کریں, بہرا روی سے بچیں, کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے آپ بدنام ہو, آپ کا مذہب بدنام ہو. اپنے مذہب کی حفاظت کریں, اپنے قرآن کی حفاظت کریں, اپنے ایمان کی حفاظت کریں. دیکھیے مسلمانوں,
اپنے ایمان کی جب حفاظت کرنا ہو، عقیدے کی حفاظت کرنا ہو تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کا دامن تھام لینا، کیونکہ جو اعلیٰ حضرت سے کٹ جائے گا، اعلیٰ حضرت سے کٹنے والا عقیدے سے کٹ جائے گا، حق سے کٹ جائے گا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کی تعلیم پر عمل کرنا اور اعلیٰ حضرت کے عقیدے کو مضبوطی سے تھامے رہنا، کیونکہ میرے رضا کی شان یہ ہے، شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، نکتہ چی تھے لوگ علم سید ابرار پر، ہر ولی ہر غوث کو بے دست و پا سمجھا گیا، یا رسول اللہ کہنے پر تھا فتویٰ شرک کا، کفر پر ایک دن مشیت کو جلالا ہی گیا، میرے آقا کی محبت کا سوالا ہی گیا، صورت تسکی کی نکلی دل سیماب سے، ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے، اس کرن کو اہل دی احمد رضا کہنے لگے، امت ختم الرسل کا پاسبا کہنے لگے، اس کرن نے راہ ایما کو منور کر دیا، پھول تو ہے پھول خاروں کو گلے تر کر دیا، قوم کی ایما و حرمت کے نگہباں زندہ باد، زندہ باد زندہ باد ہے مفتی احمد رضا خان زندہ باد۔ اور میں اپنی گفتگو کا اختتام ان اشعار پہ کرنا چاہوں گا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔